انسان کو خود معلوم ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، چاہے وہ لوگوں کی زبانیں بند کر دے گا، دلیل سے، برہان سے، ایکسپلینیشن سے، ریشنلائزیشن سے۔ آپ دلیل کے ساتھ نہیں، یوں نہیں ہے، یوں ہے، میرا یوں کیا تھا تو اس لیے کیا تھا، یوں نہیں کیا تھا، میری نیت دیکھ تھی۔ آپ نے لوگوں کی زبانیں تو بند کر دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم حقیقت میں کیا، اور تمہارا ضمیر بھی تمہیں بتا دیتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ جو اندر سے ملامت ہوتی ہے انسان کو، دیکھو تم غلط کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر غلط کام کرتا ہے۔ اپنے گال پھلا کر نہ رکھو لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے اب اس پر شیطان کا حملہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تکبر پیدا ہو جائے، دوسرے انسانوں کو وہ حقارت سے دیکھے یہ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تکبر پیدا۔ زمین میں اترا کر نہ چلیے، اکڑ کر نہ چلیے، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے، وہ تمکنت آپ اپنی چال میں اختیار کریں گے تو وہ آپ کے غرور ذہنی کا انڈیکس ہوگا، اندر کا غرور ظاہر ہوگا کہ اس چال سے، گھوڑے کی تمکنت والی چال، فخر کرنے والا، علم پر فخر ہو رہا ہے، تقوی پر فخر ہو رہا ہے، اسٹیٹس پر فخر ہو رہا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ وقصصی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، لیکن یہ اصل میں مراد ہے پوری زندگی میں ایک میانہ روی۔ اگر کوئی تنگی ہے تو بالکل ہاتھ کھینچ نہ لو، اگر کشادگی ہو گئی ہے تو اسراف اور تبذیر سے کام مت لو، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ، اپنی روش میں میانہ روی اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ کسی وقت آپ کا کوئی آرگومنٹ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں، اس کو اپنی آواز سے دبانا چاہتے ہیں، یہ نہیں۔ آواز کا بلند ہونا کوئی آواز کا حسن نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے لیکن کسی کو پسند آتی ہے۔